الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دین عطا فرمایا وہ عمل کا دین ہے، اور نجات کے لیے معلومات کا زیادہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے عمل کا ہونا شرط ہے. آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھی اچھی معلومات حاصل ہیں، اور معلومات کا ایک انبار ہے، جس موضوع پہ بات کیجئے اس موضوع پر اس کے پاس معلومات موجود ہیں. اور ایک اور بات جو پیدا ہو گئی وہ یہ کہ دینی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینے کو آدمی یہ سمجھنے لگا کہ نجات کے لیے کافی ہے، کہ نماز کے مسائل معلوم ہوں، حج کے مسائل معلوم ہوں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہوں، نکاح کے مسائل معلوم ہوں، لیکن عملی زندگی اس سے خالی ہو تو سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے یہ معلومات کافی ہیں. پھر دوسری بات وہ یہ کہ قرآن کریم سارا ہی ہدایت کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن سراپا ہدایت کے لیے ہے. لیکن اس قرآن سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ کا لحاظ کرنے والا ہوگا. اور پھر لحاظ کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے صفات ذکر فرمائی کہ وہ کس طرح عقائد رکھتے ہیں، کس طرح عبادات کرتے ہیں، کیسی ان کی معاشرت ہوتی ہے، یہ صفات ذکر فرمائی. تو قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت جو انسان کی رہنمائی نہ کرے نہیں ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ رب العالمین نے خصوصی امتیاز عطا فرمایا کہ اگر ان آیات کا انتخاب کر کے آدمی اپنی زندگی کا دستور بنا لے اور اپنی زندگی کو ان آیات کے سانچے میں ڈھال لے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. پھر خصوصاً ایسے وقت میں جس وقت کے اندر ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آ رہا ہو، خیر کی امید نظر نہیں آ رہی ہو، تو وہاں پر جن آیات کو سامنے رکھ کر پوری قومی مزاج کو تشکیل دینے کا ایجنڈا بنایا جائے تو قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا اور جن کی تلاوت کی، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی، اللہ کے اپنے بندوں کی
کچھ صفات ذکر کی ہیں، اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تفصیل بتلائی کہ جو ان صفات سے متصف ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان صفات سے متصف نہیں ہوگا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بتلایا کہ میرے بندو، معلومات کے ذخائر ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اب موجودہ زمانے میں آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسانوں کی شکلوں میں مختلف قسم کے درندے ہیں، اور پھر بعض مواقع پہ تو یہ تک نوبت آ گئی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ انسان ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ انسان کی جو صفات ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور جب نظروں سے اوجھل ہو گئی تو انسان کبھی صورت سے مغالطہ کھا رہا ہے، کبھی انسان جو ہے شکل سے مغالطہ کھا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انسان کی کامیابی، انسان کی معراج ان صفات کے اندر ہے، جن صفات کو آج کا معاشرہ مقدس سمجھ رہا ہے، جن لوگوں کو آج کا معاشرہ اوج کمال پہ سمجھ رہا ہے، اور جن لوگوں کو آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ترقی یافتہ ہیں، یہی باعزت لوگ ہیں، یہی مکرم اور باصفات لوگ ہیں۔ لیکن بات تو یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین جن کو مقدس قرار دیں وہ مقدس، اور جن کو اس کائنات کے پیدا کرنے والے نافرمان قرار دیں وہ نافرمان، جن کو اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق، اس انسان کے پیدا کرنے والے، اس پوری دنیا کے مالک جن کو کہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں ان کی نقل ہم کو کرنی ہے، اور جن کو کہیں کہ یہ ناکام لوگ ہیں ان کی نقل سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے اس رکوع کے اندر وہ پوری صفات ذکر فرمائی جو ایک مسلم معاشرے کے لیے ہی نہیں، انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جس صفت کا انتخاب کیا وہ صفت بھی عجیب غریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وعباد اللہ، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وعباد الجبار، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وعباد الغفار وعباد الستار، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفت کا انتخاب کیا جو بڑی عجیب غریب صفت ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اس میں مفسرین نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ذکر فرمائی کہ کافر مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، لیکن رحمان کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو کہنے لگے ومر رحمان، رحمان کون ہے بھائی؟ تو اللہ رب العالمین نے وعباد الرحمن کر کے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہی اللہ رحمان ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ذکر فرمائی کہ وعباد الرحمن کہ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کامل ہیں، لیکن ان کامل صفات میں سب سے زیادہ کامل صفت جس کا پوری کائنات کے اوپر ظہور ہو رہا ہے، جس کا پرتاؤ پڑ رہا ہے، وہ رحمان اور رحمت کی صفت ہے۔ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے اس کائنات پہ توجہ نہ فرماتے تو یہ کائنات بھسم ہو چکی ہوتی۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے صبح سے شام تک ہم اللہ رب العالمین کی جس قدر نافرمانی دیکھ رہے ہیں اور جس قدر نافرمانی کر رہے ہیں،
تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ کسی انسان کو اس زمین پہ چھوڑا نہ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت صفت ہی ہے جس کے صدقے میں آج یہ دنیا بسی ہوئی ہے، ورنہ اہل دنیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دنیا کو فنا کرنے کے لیے۔ یہ اہل دنیا انسانوں کی دشمن، انسانوں کے لیے جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی دشمن، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العالمین کی خواص میں سے ہے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے کرتے اس کائنات کو اتنا پاٹ دیا گیا ہے، اتنا پاٹ دیا گیا ہے کہ سوائے اندھیروں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی صفت رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ اور پھر ویسے بھی انسان جس کے اندر رحمت ہو، جس کے اندر مہربانی ہو، جس کے اندر نرمی ہو، تو انسان اس طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے جس صفت کا انتخاب فرمایا وہ فرمایا رحمت للعالمین، کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی للعالمین ہے، تمام عالم کی ہدایت کرنے والے ہیں، تمام عالم کے معلم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس صفت کا انتخاب فرمایا وہ صفت فرمائی رحمت للعالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات، وہ بندے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ بندے جو کامیاب ہیں، وہ بندے جو بامراد ہیں، وہ بندے جن کو آئیڈیل کے طور پہ اپنایا جا سکتا ہے، ان بندوں کا جب تذکرہ فرمایا تو وہاں پر اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے جو تعلق ہے وہ بھی رحمت کی بنیاد پر ہے، حتیٰ کہ ماں اور بیٹی کا جو تعلق ہے وہ بھی صفت رحمت کی بنیاد پر، حتیٰ کہ باپ اور بیٹی کا جو تعلق ہے وہ بھی صفت رحمت کی بنیاد پر ہے، حتیٰ کہ زمین کے اندر جو دانہ بویا جاتا ہے اور وہ اگتا ہے، اگنے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، وہ بھی صفت رحمت کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ جو آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے بادل آتے ہیں اور بادل سے جو بارش برستی ہے وہ بھی صفت رحمت کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ پہاڑ جو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور زمین کو جنبش دینے سے روک رہے ہیں یہ بھی صفت رحمت کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ سمندر اپنی موجوں کو اٹھا کر آبادیوں کے اوپر نہیں آتا، یہ بھی صفت رحمت کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ فضا اور ہوا بے قابو نہیں ہوتی، یہ بھی صفت رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ، بوٹا بوٹا یہ اللہ کی صفت رحمت کی دلیل دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں، جب کوئی آدمی کسی سے اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور نسبت کے اندر جس صفت کا انتخاب کرتا ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا میرا آپس میں جو رشتہ ہے وہ بھی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، گویا کہ اس کے اندر ایک بلیغ سا اشارہ یہ بھی کر دیا گیا کہ بندوں کا آپس میں رابطہ بھی ہونا چاہیے، رحمت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان سے مل رہا ہو تو رحمت کی بنیاد پہ مل رہا ہو، ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے مل رہا ہو تو رحمت کی بنیاد پہ مل رہا ہو، ایک شہر والا دوسرے شہر والے سے مل رہا ہو تو صفت رحمت کی بنیاد پہ مل رہا ہو، ایک علاقے والا دوسرے علاقے والے سے مل رہا ہو تو صفت رحمت کی بنیاد پر ہو، ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے سے مل رہا ہو تو صفت رحمت کی بنیاد پہ ہو، ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے مل رہا ہو تو صفت رحمت کی بنیاد پر ہو۔ تو اس میں یہ بلیغ سا اشارہ بھی کہ بندوں کا جو آپس میں ربط ہونا چاہیے، آپس میں جو میل جول ہونا چاہیے وہ رحمت کی بنیاد پہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کہہ کے کتنی عظیم بات فرما دی کہ وعباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے۔ تو گویا کہ
اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر یہ آیات ایک روشن قندیل ہے کہ اگر ہم اس روشن قندیل کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اور اپنے پاس نوٹ کر کر محفوظ کر لیں، گھروں کی سطح پر، محلوں کی سطح پر، علاقوں کی سطح پر، شہروں کی سطح پر، صوبوں کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر اگر ہم اس کو اپنے پورا دستور بنا لیں، دستور بنا کر اس کے مطابق اپنی قوم کو تعمیر کریں، اپنی قوم کی تربیت کریں، استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کریں، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کریں، سیاستدان اپنے ماتحتوں کی تربیت کریں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اپنی رعایا کی تربیت کریں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسی نظیر پیدا فرما دے کہ جس کو لوگ دیکھ کے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عجیب غریب رکوع ہے۔ فرقان، سورۃ الفرقان کے اندر فرقان بھی کیوں کہا جاتا ہے قرآن کو؟ اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے، گمراہی اور سچائی کے اندر فرق کرنے والا ہے، ہدایت کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ وعباد الرحمن، کتنا پیارا جملہ ہے، جیسے کہ کوئی آدمی پریشانی کے عالم کے اندر ہو اور اس پریشانی کے اندر اس کو کوئی راہ سجائی نہ دے رہی ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حشر کے میدان کا تذکرہ فرمایا اور اس تذکرے کے اندر اللہ رب العالمین نے عجیب غریب جملہ فرمایا کہ آدمی پریشانی کے عالم میں اتنا حیرت میں ہوگا، اتنا حیران ہوگا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ختم، بیوی شوہر کا رشتہ ختم، اور بھائی بھائی کا رشتہ ختم، بھائی بہن کا رشتہ ختم، تمام وہ رشتے جو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا باعث بنتے تھے اور قربانی کا محرک بنتے تھے، وہ رشتے ختم ہو گئے۔ وہاں پر بندہ حیرت سے کہہ رہا ہوگا این المفر، ہائے رائے فرار کہاں ہے؟ تو آج دنیا کے اندر انسان بالکل اس حشر کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اور اس حشر کی کیفیت کے اندر انسان زبان حال سے کہہ رہا ہے این المفر این النجا، کہ نجات کا راستہ کہاں ہے، فرار کا راستہ کہاں ہے، قرار کا راستہ کہاں ہے، سکون کا راستہ کہاں ہے؟ ہر طرف درندگی، ہر طرف وحشت ہی وحشت۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ خوشی کا موقع جو مسلمانوں کے تہوار کا موقع ہے، اس تہوار کے موقع میں جہاں پر اسلام کی شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے، جہاں پر محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں پر ایک دوسرے سے ہمدردی کی جاتی ہے، وہاں پر لاشیں گر رہی، اس محبت کے موقع پہ لاشیں گر رہی، جہاں پر قربانی کرتے ہوئے یہ درس دیا جا رہا ہو کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھایا جا رہا ہو، وہاں پر اسی قربانی کے نام پر لاشیں گر رہی۔ اور آدمی جب گھر سے نکل رہا ہو تو گھر والے حصار باندھ رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو کہ خیریت سے میرا بچہ، میرا لقطۂ جگر گھر میں واپس آ جائے۔ ذرا اندازہ فرمائیے، یہ انسانی معاشرے کی تصویر ہے، یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جس معاشرے کے اندر قرآن موجود ہو، جس معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اللہ رب العالمین نے پورا ایجنڈا دیا ہو کہ تم اپنے معاشرے کو کیسے تشکیل کرو، کن بنیادوں میں تمہارا معاشرہ بنیاد کر رہا ہو، بیس کر رہا ہو، کن خطوط کے اوپر اس معاشرے کو ڈھالنا ہو، اس معاشرے کے اندر ایسی ہیبتناک صورتحال ہو۔ وعباد الرحمن، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے، یعنی وہ بندے جن کا آپس میں عباد مجموعہ بندے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کسی قسم کا ہو، لیکن ہو انسان، ان کا آپس میں تعلق رحمت کا ہو، بشرطے کہ وہ حربی نہ ہو، بشرطے کہ وہ لڑنے والا نہ ہو، بشرطے کہ وہ دہشت گرد نہ ہو۔ تو ان کا آپس میں جو تعلق اللہ بتلا رہے ہیں، وہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ ان کا تعلق، بندوں کا تعلق آپس میں رحمت کا ہونا چاہیے۔ ایک لفظ کہہ کے اللہ رب العالمین نے اتنی عجیب بات فرما دی، وعباد الرحمن۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی مختلف حالتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی حالت الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے وقار سے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ افراط و تفریط کا زمانہ ہے، توازن نہیں ہے،
تو توازن نہ ہونے کی وجہ سے یا تو آدمی اکڑ کے چل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم ایسے اکڑ کے چلو گے تو یاد رکھو تم ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، کہ چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو. اب بعض لوگوں نے تواضع کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ایسے ڈھیلے ڈھالے لاغر چل رہے ہوں کہ دیکھ کے لگے کوئی بڑے میاں آ رہے ہیں. یہ بھی اسلامی تصور چلنے کا نہیں ہے. اسلام نے شوکت اور وقار سکھلایا ہے، تکبر سے منع کیا، تواضع سکھلایا. الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑے نرمی سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کوئی معزز شخص آ رہا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی باوقار شخص آ رہا ہے، یہ کوئی امن کا پیکر آ رہا ہے، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں. لیکن اگر آپ غور فرمائیے ہمارے معاشرے کے اندر معلومات کا انبار ہو چکا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، سیڈیوں کے ذریعے سے، اب ہر آدمی معلومات کا ایک پہاڑ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ معلومات کی کثرت سے کبھی نجات نہیں ملے گی. عمل سے دنیا بھی بنتی ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے چلتے ایسے وقار سے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کو نہ تو وحشت ہوتی ہے، نہ انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی نکما جا رہا ہے. وقصد فی مشیک، زمین پر اعتدال سے میانہ روی سے چلو، نہ تو ایسے اکڑ کے چلو کہ جیسے پہاڑ توڑنے والے ہو، زمین کو پھاڑنے والے ہو، اور نہ ہی اتنی لجاجت سے چلو کہ دیکھنے والا سمجھے کوئی بڑے میاں آ رہے ہیں، کوئی بیمار آ رہا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا جو انداز تھا ایسا پروقار تھا کہ گردن جھکی ہوتی تھی لیکن زمین پر پورے جما کر پاؤں رکھتے تھے، کھس 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 کر کے نہیں چلتے تھے. کھس کھس کے چلنے سے احساس اس شخص کے اندر سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی، کھس 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 کر چل رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی اکڑ کے چلتا ہے تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے انتہائی رعونت ہے، فرعونیت ہے، تکبر ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین چلنا بھی سکھلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ بتلائیے کہ اسلام میں کیا نہیں رکھا ہوا. آج دنیا جو تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے وہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کرنے کے نتیجے پہ پہنچی. اور اگر کوئی قوم ترقی کر رہی ہے تو وہ اسلامی صفات کو اپنا کے ترقی کر رہی ہے. یہی بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر غیر مسلموں کو ترقی کے اندر دیکھو تو سمجھ لو کہ ضرور بھی ضرور ان کے ساتھ کچھ حق کی صفات لگ گئی جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. تو آج اگر ہم مسلم معاشرے کو چھوڑ کر غیر مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس وجہ سے وہ ترقی نہیں کر رہے کہ وہ ننگے، اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہے کہ وہ زنا کرتے ہیں. ان کی ترقی کی وجہ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ترقی اس لیے کی کہ وہ ذمہ دار ہیں، اپنی قوم کی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر صداقت ہے، اپنی قوم کے لیے سچے ہیں، اپنی قوم کے لیے وفادار ہیں. یہ ساری حق کی صفات ہے جو انہوں نے اپنا لی، اس اپنانے کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. اور اگر علماء مغرب کی نقالی سے منع کرتے ہیں تو اس نقالی سے منع کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کریں. علماء منع کرتے ہیں آپ ان کی طرح عیاش نہ ہو جائیں، ان کی طرح مکار نہ ہو جائیں، ان کی طرح فاحش نہ ہو جائیں، ان کی طرح غدار نہ ہو جائیں کہ آپ وعدہ کچھ کریں اور دیں کچھ، دھوکہ دے دیں لیکن اپنی قوم کے ساتھ وفادار. تو علماء اگر مغرب کی نقالی سے منع کرتے ہیں تو وہ ان کی بے غیرتیوں سے منع کرتے ہیں.
لیکن اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ علوم و فنون میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو علم نے علم کا دروازہ کھولا ہے، اللہ نے علم کا دروازہ کھولا ہے، اسلام نے علم کا دروازہ کھولا ہے۔ ورنہ 300 سال پہلے یہی لوگ سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کو مافوق الفطرت چیز سمجھ کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ اسلام ہی نے آ کر بتلایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے تحقیق کے لیے پیدا کی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، ان میں تدبر کی دعوت دی گئی۔ اور دنیا بقدر محنت ہوتی، ہم نے محنت کی تو دنیا کو ہم نے علم دیا، ہم نے فنون دیے، ہم نے ان کو ٹیکنالوجی دی، ہم نے ان کو وہ کچھ دیا جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، جس کو سمجھنے کے لیے انہیں 500 سال لگائے۔ لیکن جب ہم اپنے مقام بلند سے گرے، اپنی بلندی کو فراموش کر دیا، ہم عیاشی میں لگ گئے، ہم بدماشی میں لگ گئے، ہم خرمستیوں میں رکھ گئے، ہم اسلامی احکامات سے منہ پھیرنے والے بن گئے، تو اس پستی میں چلے گئے کہ جس پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام میں یہ رکھا ہوا ہے، اسلام چلنا سکھلاتا ہے، اسلام کھانا سکھلاتا ہے، انسان کو انسان بنانا سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر چلتے ہیں انتہائی وقار سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے کہ دیکھنے والا سمجھے متکبر، ایسے نہیں چلتے کہ دیکھنے والا سمجھے بیمار اور لاغر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط مسلمان، مضبوط مومن یہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ ایسے عاجز بن کے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ کوئی لاغر صاحب آ رہے ہیں، اور یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اتنا تکبر سے چلیں کہ دیکھ کے سمجھے کہ کوئی فرعون آ رہا ہے۔ تو اسلام نے ایک بات یہ سکھلائی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ چلنا زمین پر کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا واسطہ کسی جاہل سے پڑے، کسی احمق سے پڑے، تو چونکہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعلیم دی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ تو مسلمان کبھی فتنہ نہیں پھیلاتا، مسلمان کبھی فساد نہیں پھیلاتا، یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو یہ چونکہ مسلمان گالی کو مٹانے آیا ہے، فساد کو مٹانے آیا ہے، بدبختی کو مٹانے آیا ہے، سعادت مندی کو پھیلانے آیا ہے، اخلاق کو پھیلانے آیا ہے، تو یہ مسلمان گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر گالی کا جواب گالی سے دے گا تو ایک گالی کے بدلے میں 2 گالیوں کا اضافہ ہوگا، تو دنیا کے اندر گالیاں پھیلیں گی۔ تو یہ مسلمان جب اس سے کوئی مخاطب ہوتا ہے جاہل اور کوئی پلے درجے کا احمق جس کے عقل کے اندر سمجھ نہ ہو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس سے الجھ جائے، بلکہ وہ کہتا قالوا سلاما، کہ بھائی ہم ان فضول گویوں میں نہیں پڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ایسی بے شمار نظیریں پیش کی۔ ایک موقع پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شہزادے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، چونکہ حضرت حق گو تھے اور اس تمام چیزوں کو جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کی نفی فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کی دکانیں چلتی ہی ہیں پوجا پاٹ سے، اس کے بغیر ان کی دکان چل نہیں سکتی، اللہ سے تعلق توڑ کر بندوں سے تعلق جوڑنے میں ان کی دکانداری ہوتی، تو ان سے حسد کرنے والے بھی بے شمار تھے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ مولوی اسماعیل، سنا ہے کہ تم حرام زادے ہو۔ اب آپ سوچئے منبر رسول پہ بیٹھا ہوا شخص اور اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا، اس سے یہ جملہ کہا جائے، اگر ہم ہوتے
تو ہم اپنے معتقدین سے کہتے مارو اس کی بوٹی بھی نہ ملے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھیا آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. اس وقت میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ دہلی میں موجود ہیں، آپ ان سے جا کے تصدیق فرما لیجئے کہ میری والدہ کے میرے والد سے نکاح ہوا ہے. تو مسلمان کی صفت کیا بیان کی گئی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہل لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلاما، بھائی معاف کرو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سلام کی بھی چند قسمیں. ایک سلام تحنیت ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ودا کرتا ہے تو اس کو سلام ودا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طریقے سے ایک سلام امن ہے. اور سلام امن کیا ہے کہ ایک آدمی الجھ رہا ہے، اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا. ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو وہ کیا دیوار پہ سر مارے گا؟ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر ایک مارے تم دو مارو، ایک گالی بکے تم دو گالیاں بکو. حتیٰ کہ میرے ان گناہگار کانوں نے سنا کہ ماں اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہے کہ بیٹی سسرال میں دبنے کی ضرورت نہیں، اگر ساس تمہیں کچھ کہے تو تم بھی ترکی بترکی جواب دے دینا، کھری کھری سنا دینا، کوئی تم فقیر کی بیٹی نہیں ہو. اب بتلائیے مسئلہ حل کروانے آ رہے ہیں اور مسئلہ حل کرنے کے اندر اپنی بیٹی کو جو پیغام دے رہے ہیں کتنا ہیبت ناک پیغام. تو آج مسلمانوں سے برداشت ختم ہو گئی. آج مسلمانوں سے برداشت ختم ہو گئی. آپ دیکھیے کہ صبح سے شام تک کتنے بے شمار واقعات ہیں جن واقعات کے اندر لڑائی کا موقع ہو نہ ہو لڑائی ہو رہی. کوئی چلتے ہوئے ٹکرا گیا، دیکھ کے نہیں چلتے گدھے، آنکھیں نہیں ہیں اندھے ہو. گاڑی آگے چلی گئی تو اب برداشت نہیں ہے، پیچھے سے ہارن بجائے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جب تک کہ اس کو پچھاڑ نہ دے. اور اگر وہ خر دماغ ہے تو اب وہ اس سے لڑ رہا ہے اور باقاعدہ گالیاں بکی جا رہی ہیں. تو صبح سے شام تک اگر دیکھیے تو جھگڑے کے اسباب ہو نہ ہو ہم اسباب خود فراہم کر رہے ہیں. حالانکہ مسلمان تو وہ تھا کہ جہاں مسلمان ہوتا وہاں امن کے پھوارے اٹھتی، وہاں امن کی برسات ہوتی. لیکن آج مسلمان باعث امن تو ہیں لیکن اس کے باوجود میڈیا نے ایک طرف سے بدنام کرنا شروع کیا، دوسری طرف سے بعض ناسمجھ مسلمانوں نے اپنا ایسا کردار پیش کرنا شروع کر دیا کہ جس کے نتیجے میں یہ لگنے لگا کہ شاید واقعتاً مسلمان اجڑ اور گنوار ہے. حالانکہ دنیا کو تہذیب دینے والا یہ مسلمان ہے، دنیا کو علم دینے والا یہ مسلمان ہے، دنیا کو فن دینے والا یہ مسلمان ہے، دنیا کو معاشرت دینے والا یہ مسلمان ہے، دنیا کو معاملات سکھلانے والا یہ مسلمان ہے، دنیا کو عبادات سکھلانے والا یہ مسلمان ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ناسمجھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے ناسمجھی کی توقع کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں سلامہ، ہم تم کو سلام امن دیتے، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے. اور پھر ایک طرف تو ان کا انفرادی معاملہ اور اجتماعی معاملہ، اس کے بعد تیسری صفت بیان کی گئی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کا اپنے پروردگار سے تعلق بھی ایسا مضبوط ہے کہ رات کی تنہائیوں میں یہ سرگوشی کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شیطان نے ہم کو کیسے کباڑے کے راستے پہ ڈال دیا، تباہی کے راستے پہ ڈال دیا. اب آپ سوچئے کہ قربانی کتنی عظیم عبادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں کبھی قربانی چھوڑی نہیں.
اور نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے بلکہ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے، اور آخری حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن شیطان نے اس قربانی کو بھی ریاکاری کا ذریعہ بنا دیا۔ اب باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں، فلاں صاحب اتنے کروڑ کی گائے لے کے آئے تو میں اتنے کروڑ کی لے کے آؤں گا، حالانکہ قربانی ذمے پہ جو واجب ہوئی 2 آدمی کی ہوگی، 7 آدمی ہوگی، 14 آدمی کی ہوگی، لیکن 25 جانور خریدنا اور میلے لگانا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کی تشہیر کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ مجھے اجر کیوں نہیں دیں گے، دھوس جمانا، تو یہ مومن کی صفت نہیں۔ مومن کی صفت کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کے لیے ہر کام کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر وقت اس کے سامنے ہوتی، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اور اس وقت سے ڈرتا ہے جس وقت اس کی نیکیاں اس لیے رد کر دی جائیں کہ تم نے تمام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، تمہاری تعریف کے لیے کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بڑے عجیب پیرائے میں لوگوں کو سمجھایا، اپنے بندوں کو سمجھایا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل، کہ اس کی مثال، ریاکاری کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ ایک سنگلاخ چٹان ہو، بالکل چکنی، اس کے اندر نہ کوئی چیز آ سکتی نہ ٹھہر سکتی، اس کے اوپر مٹی جمع ہو جائے اور کوئی آدمی اس مٹی کے اوپر بیج ڈال دے اور یہ توقع کر کے بیٹھا رہے کہ اب بارش ہوگی تو یہ فصل تیار ہو جائے گی، لیکن فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب بارش ہوئی تو چٹیل زمین تھی، چٹیل چٹان تھی، اس میں پانی کہاں ٹھہرنے والا، مٹی کہاں ٹھہرنے والی، دانا کہاں ٹھہرنے والا، ساری زمین خالی پڑی ہو گئی، ساری چٹان دوبارہ سے چٹیل ہو گئی، تو کتنا حسرت کا موقع ہوگا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کو اس بات سے یوں سمجھایا، اس انداز سے سمجھایا، فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تم یہ پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی شخص کہ اس نے ساری زندگی محنت کر کے ایک باغ تیار کیا اور اس باغ کی بڑی قدر و قیمت ہو اور اس میں بڑے عمدہ عمدہ پھل ہوں اور اس کی پوری معیشت کا دار و مدار اس باغ کی آمدنی پر ہو اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو اور وہ آدمی بڈھا ہو چکا ہو، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک بگولا آئے اور اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دے، تو اس بندے کے اوپر کیسی حسرت اور یاس کی کیفیت ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، جو اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن اس سے زیادہ حسرت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم وہ کام جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، جس کام کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور جانوروں کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس عظیم نعمت کو ہم ریاکاری کے ذریعے سے ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، عجیب افراط و تفریط کا زمانہ ہے، عجیب فساد اور بگاڑ کا زمانہ ہے۔ کوئی اس پہ جھٹا ہوا ہے کہ قربانی ہی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ مصر ہے کہ یہ سارے پیسے خیرات کر دینے چاہیے، غریبوں کو دے دینا چاہیے۔ اب قربانی کے جانور کے اوپر تو یہ زور ہے کہ قربانی کے جانور کے حکم کو قربان کر دیا جائے، لیکن اپنی عیاشی کے اندر خرچ ہونے والے پیسے اس کے اوپر نہیں، معاشرے میں ناک تو بچانی ہے۔ دوسری طرف ہمارا فارمولہ یہ ہے، اور تیسری طرف جو قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو عباد الرحمن کی صفت ذکر فرمائی ہے وہ ذکر فرمائی ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات میں سرگوشی کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، ریاکاری ان کے سامنے پھٹکنے والی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم جیسا کہ ایک محاورہ ہے، ایک مثل ہے
کہ کہتے ہیں اذا صلی الحائط، جو لاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی، انتظر الوحی، وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی، اب میرے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آج ہماری حالت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی کہ ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، کچھ خیرات کر لیتے ہیں تو ہماری گردن ہی سیدھی نہیں ہوتی، ہمارا ٹوری الگ ہوتا ہے، ہمارا انداز گفتگو ہی الگ ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا، ایک محل دیکھا، بڑا عالی شان تھا، میرا دل چاہا کہ میں اندر سے دیکھوں، لیکن پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو مجھے حیا آئی ان کی جو غیرت کے جذبات کو دیکھ کر۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ وہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارتیں دے دی گئیں، جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو تو وہ عمر ہوتے، اتنا بلند مرتبہ۔ وہی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی پوری فہرست بتا دی تھی کہ کون کون منافق ہیں، ظاہری شکل میں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں منافق ہیں۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ذرا اس فہرست میں دیکھو کہیں عمر کا نام تو نہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف تو یہ بلندی اور ایک طرف اتنی پستی کہ حرام کی آمدنی ہے، حرام کے معاملات ہیں، اللہ کی نافرمانی سے چور چور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ توقع یہ کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہی ہمارا محل ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑی نا امیدی کی باتیں ہیں، بڑی نافرمانی کی باتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما ہے، دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ پر کتنا بلند ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ میرے پر احسان کیجئے اور میرے ساتھ ایک معاملہ کیجئے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ میری ساری نیکیاں لے لیجئے، لیکن آپ نے جو غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رات گزاری تھی اور خدمت کی تھی، وہ رات کی جو ثواب اجر ہے وہ مجھے عطا کر دیجئے۔ اب آپ سوچئے کہ دونوں کتنے بلند مقام پر ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں کتنے اعلیٰ ظرف ہیں، اعلیٰ خیالات رکھتے ہیں، کتنے ایک دوسرے کی قدردان ہیں۔ کیا آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اتنا قدردان ہے؟ تو یہ رکوع سورۃ الفرقان کا آپ پڑھتے چلے جائیے اور غور کرتے چلے جائیے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے موجودہ زمانے کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل اس آیت کے اندر رکھ دیا، ان رکوع کے اندر رکھ دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور پھر آگے جا کر ہم کو یہ بتلایا گیا کہ ایک طرف تو یہ صفت ہے، دوسری طرف وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم صبح سے شام تک اللہ کے قریب ہونے کے لیے کتنا شرک کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا شرک کرنے سے اور سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان کو کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کی پرستش اس لیے کر رہے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہم کو اللہ کا قریب کر دیں۔ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ سے ملنے کی اتنی توقع نہیں ہے جتنی اللہ کے نام نہاد بندوں سے ملنے کی توقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ہم بیسیوں معبود بنا کر ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان، ہم غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں پھر بھی ہم مسلمان۔
اس افراد و تفرید نے ہم کو تباہ کر دیا، ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر فساد ہے، ایک محلے کے اندر فساد ہے، ایک علاقے کے اندر فساد ہے۔ اور دنیا کے اندر اختلاف رائے کب نہیں ہوا؟ اختلاف رائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مخالفت یہ خطرناک بات ہے کہ میری رائے سے جو اختلاف کرے گا وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ یہ اسلامی دستور نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں، یہ اسلامی فکر نہیں، یہ اسلامی دعوت نہیں کہ اپنے سوا کسی کو برداشت نہ کیا جائے، اپنے سوا کسی کو انسان نہ سمجھا جائے، اور خوشی کے موقع پر کسی کی خوشی کو قربان کر دیا جائے۔ پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم انسان ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے بھیا کہ صفات وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوں، انسان کے باہر جو صفات ہوتی ہیں تو وہ صفات کسی کام کی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ایک موقع پر سقراط ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، اور ان کی حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کا بڑا حصہ ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں جڑی بوٹیوں کے تلاش کرنے میں لگا دیا، بہت بڑا حصہ ان کا اسی میں لگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سقراط جڑی بوٹیوں کو تلاش کرتے کرتے دن بھر کے تھکے ہوئے ایک دکان پہ آئے، اور دکان پہ آ کر وہاں بیٹھ گئے، اور تھکن سے چور چور تھے تو تھک کے آنکھ لگ گئی ان کی۔ اتنے میں کیا ہوا، بادشاہ کی سواری گزری۔ بادشاہ کی سواری گزری تو سقراط تو نیند میں غٹ تھے، تو بادشاہ کی سواری گزرتے ہوئے بادشاہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، بچو ہٹو بچو، ہٹا رہے ہیں لیکن ان کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ تو بادشاہ کو بڑا ناگوار گزرا، اور جب بڑا ناگوار گزرا تو بادشاہ اپنی سواری سے اترا، اور اترنے کے بعد سقراط کو ایک لات ماری، اور لات مارنے کے بعد سقراط کی آنکھ کھل گئی۔ تو تعجب سے سقراط دیکھنے لگا، حیرت سے، تو وہ کہنے لگا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ تو کہنے لگے سقراط کہ ہاں میں یہی غور کر رہا ہوں کہ آپ کسی جنگل کے درندے ہیں۔ تو اس نے کہا، اور غصہ آ گیا بادشاہ کو، اور بادشاہ کہنے لگا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرے پاس فوج ہے، میرے پاس جو ہے اسلحہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سقراط نے بڑی حکیمانہ بات کہی۔ سقراط کہنے لگے کہ دیکھیے انسان جو ہے کبھی کسی کو اذیت نہیں دیتا، آپ نے ٹھوکر ماری تو ٹھوکر مارنے سے تو درندگی کا احساس ہوا، انسانیت کا احساس نہیں ہوا۔ باقی آپ نے جو اپنی بڑائی کی صفات بیان کی ہیں وہ ساری صفات آپ کے باہر ہیں۔ اب آپ سوچئے ذرا سا، سقراط کی حکیمانہ بات دیکھیے، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ جنگل میں شکار کرنے جائیں، آپ کی فوج آپ کے پیچھے رہ جائے تو آپ کی وہ کمال کی صفت تو ختم ہو گئی۔ آپ کہیں تشریف لے گئے اور دولت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو آپ کی وہ صفت ختم ہو گئی۔ اسی طرح انہیں ایک ایک چیز کو گنوایا، اور گنوانے کے بعد کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا کمال اس کے اندر کی صفات کے اندر، اس کے باہر کی صفات میں نہیں، ورنہ وہ چیزوں کا کمال ہے۔ آج اگر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دنیا کے جتنے بھی علم بردار ہیں ان کی دعوت کا جو بنیادی فرق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر صفات پیدا کر کے انسان کی قیمت بڑھائی۔ آج دنیا نے چیزوں پہ محنت کر کے چیزوں کی قیمت بنا دی، انسان بے وقت ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھیے تو چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن انسان سستے سے سستا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ انسان نے اپنے اندر کی صفات پہ محنت چھوڑ دی، باہر کی ٹور کے اندر لگ گیا کہ بڑے کر و فر کے ساتھ چلنا ہے، بڑی عمدہ گاڑی میں چلنا ہے، بڑے فوجیوں کے ساتھ چلنا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلنا ہے، یہ تمام باہر کی صفات۔ آج دنیا کے اندر انسان تولا جا رہا ہے، انسان کی صفات کو نہیں دیکھا جا رہا۔ چور، اچکا، لفنگا، ڈاکو، زانی، قاتل، بدمعاش ہے، اگر اس کے پاس دولت آ گئی تو ہر آدمی اس کو سلوٹ کر رہا ہے۔ ایک آدمی معزز ہے، شریف ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے، اس کے اندر انسانی صفات ہیں، اس کے اندر انسانی اقدار ہیں، لیکن اس کے پاس چونکہ دنیا نہیں ہے، باہر کی صفات نہیں ہے، تو اس سے زیادہ حقیر کوئی نہیں۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کا جو پیغام ہے سورۃ الفرقان کی اس آیت کی روشنی میں، اور پھر میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ سورۃ الفرقان کا یہ پورا رکوع پڑھ کے اور اس کے بعد ان صفات کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد ان میں سے ساری صفات ایک دم پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک صفت لیجئے، 10 دن اس پر محنت کیجئے، جب وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے بعد دوسری صفت لیجئے، اس پہ 10 دن محنت کیجئے، جب وہ صفت پیدا ہو جائے پھر تیسری صفت لیجئے اور 10 دن محنت کیجئے۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ اگلی بقرعید آنے تک انشاءاللہ وہ تمام صفات جو سورۃ الفرقان کی ان آیات کے اندر درج کی گئی ہیں رحمان کے بندوں کی، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر ہم وہ ہو جائیں گے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور دعا کتنی پیاری دعا ہے، آخر کے اندر جو ذکر کی گئی کہ اے اللہ ہم کو ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیوی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اگر آپ دیکھیے کہ آج کا بنیادی جو المیہ ہے وہ یہ کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے بجائے سوہان روح بنی ہوئی، ہر آدمی پریشان ہے اولاد سے، اور پریشانی کیوں نہ ہو کہ اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کی پرورش ان خطوط پہ نہیں کی جن خطوط پہ پرورش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کانٹے بوئے جائیں تو پھر پھول نہیں نکلتے، کانٹے ہی نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا خیرخواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جو قربانی کے ذریعے سے ہم کو سکھلایا ہے کہ اللہ کے حکم کے اندر تمام باتیں رکھی ہوئی ہیں، کسی وقت کے اندر، کسی زمان کے اندر، کسی مکان کے اندر، کسی شخصیت کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، اگر رکھا ہوا ہے تو اللہ کے حکم میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم ہے قربانی کرو تو یہ قربانی کرنا افضل، اللہ کا حکم نہیں ہے 3 دن کے بعد قربانی نہیں ہے تو قربانی نہیں کرو، اگر قربانی کرو گے تو وہ قربانی والا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر قربانی نہیں کر سکے تو اس صورت کے اندر قربانی کا پیسہ صدقہ کر دو، اپنے پاس نہ رکھو۔ اللہ نے کہا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتلایا کہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ مینا چلے جاؤ تو بیت اللہ کا ثواب ختم ہو گیا، اب اللہ کہہ رہے ہیں عرفات چلے جاؤ تو عرفات کے اندر کرنے میں ثواب ہے اور ورنہ ثواب نہیں، اور پھر حج کے ایام ختم ہو گئے، وہی عرفات ہے، وہی مینا ہے، وہی مزدلفہ ہے، وہی جمرات ہیں، لیکن آپ سارے جو مناسک ہیں ادا کرتے رہیے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وقت کا ضیاع کہا جائے گا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کہی جائے گی۔ تو ان 2 عبادتیں جو ذی الحجہ کے اندر خاص طور سے کی جاتی ہیں، سارا سال نہیں کی جاتی، وہ 2 عبادتیں، ایک حج ہے، دوسری قربانی ہے۔ ان 2 عبادتوں میں تو ہم کو سکھلایا گیا ہے کہ نہ کسی زمان میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی مکان میں کسی رکھا ہے، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی شخصیت میں کچھ رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے، دل چاہے نہ چاہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے جو صفات ہمارے لیے ذکر کی ہیں اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جتنے تجربے کار ایران توران کی مار